تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ان کو جنگجو لوگ ہیں وہاں سے باقاعدہ باہر سے لا کر اسرائیل کے اندر ٹھہرایا گیا ہے اور ان کو شروع سے تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ اسکول میں جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں اسکول کے بچوں کو بچیوں کو باقاعدہ جدید اسلحے ہتھیار چلانے کا مشق اور ایکسرسائز کروایا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہاں عورتوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہاں کے قانون اور اصول اور ضابطے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے اسلحہ چلانا سیکھنا ہوگا، آپ نے فلاں عمر کے بعد سے اتنی عمر آپ کی ہو جائے آپ کو ٹریننگ لینی ہوگی۔ اتنا بڑا خونخوار درندہ ہمارے 57 کے قریب اسلامی ملک لبے خاموش کچھ نہیں ہے۔ جس طرح تو نے ابابیل کے ذریعے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی، آج وہی ابابیل بھیج دے جو بیت المقدس کی حفاظت کرے۔ جس طرح تو نے نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، اللہ آج غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں نجات دی تھی، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اسرائیل کے مقابلے میں نجات عطا فرما۔ جس طرح کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ نے دستگیری کی تھی، اللہ آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو بیت المقدس کی خبر لے، اور کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، سکوت و صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو عطائے محبوب کے کر خوش تھے، اٹھے گی ہم پر کوئی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر وہ فرمایا پکا ہے، بیت اللہ شریف، اس کو اللہ تعالیٰ نے پکا فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پوری کائنات پر پانی ہی پانی تھا، پھر حکم الہی ہوا، بیچ سے بلبلہ اٹھا اور ایک سطح نما ظاہر ہوا، اور وہاں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی سب سے پہلے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے۔ اصل عالم کائنات پہ سب سے اصل بیت اللہ ہے، اسی لیے قیامت نہیں آئے گی، قرب قیامت میں اس کو اٹھا لیا جائے گا، چونکہ بیت اللہ شریف مٹی سے بنی ہے، خانہ کعبہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی زمین کی جنس ہے، اور مٹی ہی ہماری زندگی ہماری بناوٹ پہ اصل ہے۔ انسان بھی چونکہ مٹی سے بنا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اصل ہے مٹی، اور مٹی سے بیت اللہ شریف بنا ہے، اور یہی اصل عالم ہے۔ وسط عالم پوری کائنات کا درمیانی حصہ، پوری کائنات کا جغرافیائی نقشہ آپ اٹھائیں گے تو سب سے درمیان پہ وہ بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف کو تقریباً 6 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔
سب سے پہلے بیت اللہ کو جن لوگوں نے بنایا وہ فرشتے ہیں، اللہ کے نوری مخلوق۔ فرشتوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ایک بڑا کردار ہے جو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قریش مکہ جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور چلتے چلتے پھر خلیفہ عباس آئے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ 6 کے قریب ادوار ہیں جن دوروں میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد علماء دین نے یہ فتویٰ دیا کہ اس طرح بیت اللہ شریف جو ہے ہر آنے والے خلیفہ اور بادشاہ کے ہاتھ پہ ایک کھلونا بن جائے گا، لہٰذا آج کے بعد اب بیت اللہ کی کوئی تعمیر نہ کرے، بس جس حالت پہ ہے اسی حالت پہ بیت اللہ رہے۔ تو 6 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اور جس کی تعمیر ہوئی، قرآن کریم کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، اور یہ بیت اللہ اللہ نے اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ اس کے اندر بہت ساری نشانیات، مقدس مقامات ہیں اور زیارات ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رب العالمین، کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو ھدی للعالمین بنایا ہے، یہ سارے عالم کے لیے ایک لحاظ سے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ 3 چیزیں ہیں، اس کو دیکھنے سے انسان کبھی بھی اکتاتا نہیں ہے۔ ایک آسمان ہے، ہر شخص ہر روز دیکھتا ہے، کبھی کوئی ایسا شخص آپ کو ملا نہیں ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ میں آسمان دیکھ دیکھ کر تھک چکا ہوں، مجھے اب آسمان دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد پانی کا پینا، ہر شخص پانی پیتا ہے، ہر روز پیتا ہے، اور زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا اس کو بنایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو ملے گا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ میں 20 سال سے پانی پی رہا ہوں اور اب میں پانی پیتے پیتے اکتا چکا ہوں، اب میں پانی نہیں پیوں گا، ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ جب بھی پانی پیے گا اس کو ایک الگ ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ چیزیں جس کو دیکھنے اور پینے کے بعد بھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا بیت اللہ شریف، آپ جب دیکھیں گے، جس وقت دیکھیں گے، اس کی ایک الگ ہی رعنائیت ہے اور ایک الگ ہی تجلی ہے اور ایک الگ ہی اس کے اندر بہار اور خوبصورتی ٹپکتی ہے۔ بیت اللہ شریف تعمیر ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد سایہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سایہ ہو رہا ہے ابراہیم یاد رکھنا، جہاں جہاں اس کا سایہ پڑ رہا ہے یہ سارا بیت اللہ کے اندر داخل ہے، یعنی حرم پاک ہے۔ حدود حرم جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کسی کو قتل و قتال، کسی چیز کو مارنا جائز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے حدیث پاک کے اندر کسی چیز کی استثناء آئی ہے کہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہو اور اس وقت آپ کو کوئی موذی چیز نظر آ جائے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، تکلیف دینے والی چیز۔ یقتلن فی الحرم، بیت اللہ کے ارد گرد، حرم کے ارد گرد اگر آپ کو یہ موذی چیز نظر آ جائے، چھپکلی ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، کالا کتا ہے، چیل ہے، یہ اس طرح کے جانور جو انسان کو عموماً وقتاً فوقتاً تکلیف پہنچائے، فرمائے یہ نظر آ جائے تو آپ اس کو وہیں مار دیں، آپ پر کوئی دم، کوئی جرمانہ، کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔
تو یہ بیت اللہ شریف کی مختصر تعریف اور تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی جہاں عظمت کا ذکر کیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ بیت المقدس جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ 3 مساجد ہے جو عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ سے تحفہ ہے۔ بیت اللہ ہے، بیت المقدس ہے، مسجد نبوی ہے۔ بیت اللہ، پھر مسجد نبوی، اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے۔ بیت اللہ شریف یہ بھی مسلمانوں کا، مسجد نبوی بھی مسلمانوں کا، اور قبلہ اول انبیاء کی سرزمین جسے کہا جاتا ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ کہتے ہیں تاریخ پہ لکھا ہے 40 سال بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے، اور ان کو بنانے والے حضرت سام تھے، نوح علیہ السلام کے بیٹے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر چلتے چلتے حضرت داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ اس کا کام باقی رہ گیا ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پھر انہوں نے جنوں سے اس کی تعمیر کا کام لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے اور جنات سے کام کرواتے رہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی۔ حضرت موسیٰ سلیمان علیہ السلام لاٹھی پکڑ کر کھڑے رہے۔ جنوں کو پتہ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یوں لاٹھی پکڑ کے ہی کھڑے رہے ایک عرصے تک۔ جب وہ لاٹھی دمک نے کھا لی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، تو جنوں نے کہا کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے، تاکہ ہم اس ذلت والے کام پہ نہ رہتے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جنوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایک سبق بھی دینا چاہتے ہیں۔ وہ سبق یہ کہ عالم الغیب جو ہے، غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض کہتے ہیں جنات کو غیب کی خبریں ہیں، تو یہاں آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام اس کے پاس ہی، جنوں کے پاس ہی کھڑے ہیں، لیکن جنوں کو کوئی خبر نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے، انتقال فرما چکے۔ اس غیب کی خبر بھی جنوں کو معلوم نہیں ہے۔ بار کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ خیمہ لگتا تھا بیت المقدس کے سامنے۔ تو یہ ساری باتیں اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمان فاتح ہیں، قابض نہیں۔ بعض نام نہاد پروفیسر اور لیکچر دان اور جنہوں نے تاریخ کی باتوں کو پڑھ کے صرف باتیں کی ہے اور لکھی ہے تاریخ پہ، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے قابض ہے۔ قرآن کریم آپ سب سے پہلے اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ ایک بیٹا جو بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ میں، اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام بیت المقدس میں، انہوں کو باقاعدہ نصیحت کی۔ اور یہاں بھی یہ بات یاد رہے کہ بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا ذبح کے لیے، اور میں نے اس پر یہ بات کی تھی کہ تاریخی بات ہے کہ یہ دونوں بیٹے اپنی اپنی جگہ انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے مینا کی وادی میں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام القدس میں بیت المقدس میں، یہ دونوں اپنی جگہ۔ لیکن جو اصل قرآن کریم کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ذبیح اللہ ہے۔ بات تواریخ پہ دونوں باتیں موجود ہیں، ادھر بھی صحابہ ہے، ادھر بھی صحابہ ہے۔ علماء مفسرین نے دو ٹوک بات کرنے کے بعد کہا کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ کے ہاں حلیم بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جب وہ 12 سال کے ہوئے اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بارگب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ذبیح اللہ ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو بھی لٹایا گیا تھا کاٹنے کے لیے القدس پہ، بیت المقدس پہ۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیجا تھا،
لیکن ہم جو قربانی کرتے وہ یاد ابراہیمی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس پر سب کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ بعض حضرات بات کو نہیں سمجھ کے، اجمالی سمجھ کے اس کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ 10-12 سال سے ہم بتاتے چلے آئے ہیں، ہر سال کے 2 جمعہ باقاعدہ اس پر بات ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 رات خواب میں دیکھا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹانے کے لیے، ذبح کے لیے وہ لٹا چکے تھے۔ 10 سال سے یہ بیان ہوئے اور ہر سال 2 بیانات اس پہ ہوئے۔ کبھی اسحاق علیہ السلام کی بات نہیں ہوئی۔ وہ صرف تاریخی بات تھی، ایک ہوا دینے کے لیے، ایک بیان کے اندر تشنگی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں اس معلومات پر بھی دسترس حاصل ہو۔ اب بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، سر دس اس پر کوئی بات کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، ورلڈ کپ ہے، سب کو معلوم ہے، سب اس پہ بالکل ہمہ وقت تیار کہ کب وہ میچ ہو۔ اب مسلمان وہاں پہ خاک و خون پہ تڑپ رہے ہیں، ہم آپس میں تبصرہ سے باز نہیں آ رہے، آپس کے گلے شکوے ایک ساتھ رہیں، اور ساری تاریخی باتیں جو کرکٹ کے حوالے سے، فنکاروں کے حوالے سے، گلوکاروں کے حوالے سے، اداکاروں کے حوالے سے، وہ ہمیں ازبر یاد ہے۔ کسی نے ابھی بتلایا کہ کل جو ہے انڈیا اور پاکستان کا ورلڈ کپ میچ ہے۔ اب اس پر جو ہے ہر شخص تیار بیٹھا ہے، لیکن ہمارا مسلمان، ہمارا بیت المقدس قبلہ اول انبیاء کی سرزمین، جسے بیت المقدس کو انبیاء کرام نے تعمیر کی، اور وہاں انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، مسلمانوں کے سر دست اس کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں ہم لوگ قابض ہے، قابض نہیں ہے، فاتح ہیں، فاتح۔ تاریخ تو ابھی لکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن 16 ہجری کو جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے یہود کے شکنجے سے، اور یہ بھی بات یاد رہے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی، مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ وہ تو بہت بعض زمانوں میں انہوں نے ہیکل سلیمانی کا نام لیا، جھوٹا دعویٰ کیا ہے جس پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی ہے، سلیمان علیہ السلام کی وہاں پہ کمرے ہیں، گھر ہیں، معبد خانہ ہے، اسی لیے ہم مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ہم سلیمان علیہ السلام کے معبد خانے کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اس پر ان کے پاس سر دست کوئی تاریخ، کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ مشرکین ناپاک ہیں، ان کو یہاں سے بھگاؤ، آج کے بعد مشرک کافر بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو۔ پتہ چلا حق کے تولیت اگر ہے تو اہل سنت کو ہے، اہل حق کو ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا، باطل دم دما کے بھاگ گیا۔ سن 8 ہجری کو فاتح ہیں عرب و عجم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پھر سب کو امن دیا، اور حضرت بلال کو فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ بلال، اور اللہ کے نعرے کی تکبیر اور صدا وہاں پر بلند کرو۔ تو نبی علیہ السلام فاتح بن کر داخل ہوئے، قابض بن کر نہیں۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، اللہ فرما رہے کسی مشرک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے، مسجدوں کی عبادت کافر اور مشرک کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولادوں کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں، بیٹو یہ بنی اسماعیل ہو، بیت اللہ کی رکھوالی کرو، بیت المقدس کی رکھوالی کرو، اور یاد رکھنا جب تک تم دین حق پر قائم رہو گے، اطاعت گزاری کرتے رہو گے، کفر اور شرک سے دور رہو گے، یہ مقدس جگہ تمہارے ملکیت رہے گی۔ لیکن جو ہی تم دین حق سے ہٹ جاؤ گے اور اطاعت گزاری سے ہٹ جاؤ گے، کفر و شرک پہ لگ جاؤ گے، پھر یہ تمہارے سے مقدس مقامات نکل کر چلے جائیں گے۔ آپس کے اختلافات۔ سن 16 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہ جا رہے ہیں فاتح ہانہ انداز میں، وہاں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم ہیں۔ اگر وہ یہود کی کتابوں میں یہ بات پڑھتے کہ اے عمر آپ تو بڑے عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، فلاں زمین پر آپ نے فتح کیا تھا، وہ فلاں کی ملکیت تھی، آپ نے ان کو دے دی، لہٰذا یہ بیت المقدس بھی ہمارا نہیں ہے۔ میں نے توریت کے اندر پڑھی ہے
یہ مسجد اقصی ہمارا نہیں ہے، آپ اس پر کیوں آ رہے ہیں، ان کو واپس کریں۔ وہاں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو یہود کے بھی بڑے عالم تھے، لیکن بعد میں یہ اسلام لے کر آئے اور مسلمان اور صحابیت کی فہرست میں داخل ہوئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، اور باقاعدہ یہود کے بڑے بڑے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، تیرے سے لڑنا، موت کو دعوت دینا ہم نے توریت کتابوں میں پڑھا ہے۔ انہوں نے فوراً مسلمانوں کو چابی حوالے کی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ بیت المقدس مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا ہی روز اول سے رہا ہے، اور جو دین حق پر قائم اطاعت گزاری کرے، کفر شرک سے دور رہے، یہ مقدس مقامات انہی کی ملکیت رہتی ہے، اہل حق کی تولیت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی یہود و نصارہ نہیں، انہوں نے تو قبضہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پھر یہ چلتا رہا خلیفہ عباسی کے دور تک، اور اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ طور پر پھر قبضہ کیا گیا۔ یہود نے، عیسائیوں نے، صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جمایا، اور کئی عرصے تک رہا، 538 ہجری تک۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مقدس مقامات پر یہ آہستہ آہستہ صلیبی عیسائی پادری جو ہے یہ اپنا پنجہ جما رہے ہیں، انہوں نے پھر جنگیں لڑی ہیں، اور ان کے بعد ان کے تربیت یافتہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور انہوں نے ان یہود صلیبیوں سے، عیسائیوں سے 16 کے قریب جنگیں لڑی ہیں۔ بالآخر وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، قابض نہیں، مسلمان قبضہ کرنے والے نہیں، قبضہ ان انگریزوں نے کیا ہے۔ پھر 500 ہجری سے وہ ہمارے پاس بیت المقدس رہا، مسجد اقصی رہی، اور وہاں سے چلتے چلتے 1917 میں پھر انگریز آیا، اور انگریز نے وہاں پر دیکھا کہ مسلمان آپس کی جنگیں لڑ رہے ہیں، اختلافات اور انتشارات کے شکار ہو گئے، اور آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پہلی جنگ عظیم 1917 میں جو ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو قبضہ میں لے لیا، اور وہاں سے چلتے چلتے پھر 1968 پہ پھر انہوں نے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کیا، اور وہ ممبر و محراب جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے خلافت میں وہاں پہ ممبر بنایا تھا، اور جو مسجد کی تعمیراتی کام کیا تھا، وہ سب کام انہوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ ممبر کے آگے کا حصہ جو ہے مسجد اقصی کا، انہوں نے باقاعدہ آنکھ پہ جلا دیا، اور اندر کی جو نقش و نگار چیزیں ہیں ان یہود نے اس کو مسمار کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی نشانی تھی بیت المقدس مسجد اقصی۔ وہاں سے چلتے چلتے آج تک یہود اپنے شکنجے میں لیے ہوئے، اور فلسطین مسلمان مظلوم پر باقاعدہ یلغار کر رہے ہیں۔ ہر وقت انہوں نے اقوام متحدہ سے باقاعدہ اپیلیں کی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بالآخر اس وقت انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ ایک اچانک حملہ کیا، جس پر ان کو فائدہ بھی ہوا۔ روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی وقت انسان مر جائے، ایک ہی وقت مر جائے۔ روز تو ویسے ہی تڑپایا جا رہا تھا غزہ پہ، شام میں اور دمشق پہ، اب حلب پہ بھی باقاعدہ حملہ کر چکے ہیں اسرائیل۔ یہ اسرائیل خون خوار درندہ اور بھیڑیا بن چکا ہے، اور یہ امریکہ کی ایک ناجائز اولاد ہے، امریکہ ہی اس کو پال رہا ہے، اور پوری دنیا کا کفر اس وقت ایک ہو چکا ہے، جو کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ۔ پوری دنیا کا کفر ہر اعتبار، کوئی ظاہری طور پر سامنے آ رہا ہے، بیانیہ دے رہا ہے، باقاعدہ بحری بیڑا بھیجا جا رہا ہے، ہتھیار بھیجا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے، امریکہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مسلم حکمران جو سجے سجائے اور لدے لدائے، ایٹمی طاقت اور پاور ہونے کے باوجود، ایٹمی ہتھیار ہونے کے باوجود، ایٹمی ٹینک ان کے پاس ہونے کے باوجود، لاٹھی اور چھڑی دکھانے کے بس اسی پر رہ گیا ہے، اور شوشا اپنا ستارہ اور اسٹار دکھانے کے پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ یلغار، وہ جملے، وہ حملے ان کو قدر مشکل باشد، یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بس مذمتی بیان ٹیلی ویژن کے حد تک، اپنی چند مفادات کی خاطر، اپنی کرسی بچانے کی خاطر، اپنے آقا کو ناراض نہ ہونے کی خاطر، جو امریکہ ہمارا آقا مولا ہے وہ ناراض نہ ہو کہ ہم میڈیا پر آ کر اس طرح کی باتیں کریں گے، اور اب صرف جواب سے نہیں لاجواب کرنا پڑے گا، اور صرف مذمت سے نہیں مرمت کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں پر اس طرح یلغار کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ اسرائیل کو کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا،
وہ یہود خونخوار درندہ اور بھیڑیا جہاں جاتا ہے وہ قبضہ جماتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اسرائیل نے اپنے وہاں بارڈر پہ لا کے اپنے باہر سے لوگوں کو لا کر وہاں پر بٹھایا ہے۔ بعض پروفیسر کھڑے ہوئے اینکر اور صحافی وہ آگے اس طرح کی باتیں میڈیا کے اندر کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو تھے وہاں پر، ان پر حملہ کیا حماس کے مجاہدین نے، یہ وہاں رہنے والے باشندے نہیں تھے، ان کو جنگجو لوگ وہاں سے باقاعدہ باہر سے لا کر اسرائیل کے اندر ٹھہرایا گیا ہے، اور ان کو شروع سے تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ اسکول میں جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں اسکول کے بچوں کو بچیوں کو باقاعدہ جدید اسلحے ہتھیار چلانے کا مشق اور ایکسرسائز کروایا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہاں عورتوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہاں کے قانون اور اصول اور ضابطے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے اسلحہ چلانا سیکھنا ہوگا، آپ نے فلاں عمر کے بعد سے اتنی عمر آپ کی ہو جائے آپ کو ٹریننگ لینی ہوگی۔ اتنا بڑا خونخوار درندہ، ہمارے 57 کے قریب اسلامی ملک لبے خاموش بیٹھے، وہ پتہ نہیں کس سے ڈر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ جرنیل صحابہ ان کا کوئی ایک چنگاری اور زکوٰۃ ہمیں یہاں پر نصیب ہو جاتی۔ وہ افغانستان پہ جو طالبان ہیں ان کے ایک جملہ، رب ذوالجلال کی قسم، امریکہ اور نیٹو، اقوام متحدہ جو ظاہری طور پر متحدہ نظر آ رہا ہے، یہ اقوام متحدہ مسلمانوں کی حمایت پر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اسی وقت آواز حق بلند کرتا اور کہتا ہے کہ اسرائیل اپنا حملہ بند کرے اور دونوں فریق ہمارے پاس آئے، ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کروائیں گے، صلح کروائیں گے، معاہدہ کروائیں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، اسے پتہ ہے اسرائیل حملہ کرے گا، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے، چونکہ پیچھے اس کا نیٹو سپلائی کرنے والا امریکہ اس کے پیچھے، اور دوسرے خونخوار درندہ اور بھیڑیا کتال اور سفاق ان کے ساتھ ملوث ہے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر وہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن ہم اللہ ہی سے اپیل کریں گے، اللہ یہ 313 بدری صحابہ والا نقشہ دہرا دے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ساز و سامان کچھ نہیں ہے، جس طرح تو نے ابابیل کے ذریعے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی، آج وہی ابابیل بھیج دے جو بیت المقدس کی حفاظت کرے، جس طرح تو نے نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، اللہ آج غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں نجات دی تھی، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اسرائیل کے مقابلے میں نجات عطا فرما، جس طرح کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ نے دستگیری کی تھی، اللہ آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما۔ یہ سارے شوشہ مسلم حکمران بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہنے کو یہ پتہ نہیں کیا شرم اور عار محسوس کر رہے ہیں، اپنی چند مفادات کی خاطر، کرسی کی خاطر، عہد و منصب کی خاطر ایک جملہ لب پر لانے پر یہ ڈر اور خوف محسوس کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، صحابہ، اسی لیے ہم صحابہ کا نام لکھتے ہیں تو جسم کے کرن آتا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پہ انسانوں میں انبیاء کو چنا، انبیاء میں امام الانبیاء کو چنا، اور امام الانبیاء کے لیے حضرات صحابہ کرام کو چنا۔ قسطنطنیہ میں ساحل پہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے صحابہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی تھی اور مدینہ منورہ میں مہمان نوازی کی تھی۔ نبی علیہ السلام کا ہر شخص چاہتا تھا کہ میرے گھر پہ نبی علیہ السلام مہمان بنے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں جا کر جس کے مکان کے باہر بیٹھ جائے اسی کے گھر پہ قیام کریں گے، اسی کے ہاں مہمان بنیں گے۔ اور تاریخ پہ لکھا یہ اونٹنی جو ہے جس کے گھر پہ جا کے رکتی ہے اور بیٹھتی ہے اس کا گھر کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب قسطنطنیہ کے ساحل پر پہنچ رہے تھے یورپ کے دروازے سے پہلے، ان کی موت ہونے لگی، بیماری کے عالم میں تھے، اور اس وقت وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش اور میت کو بھی اللہ کے راستے پہ چلاتے رہنا، یہ نہیں کہ اسی وقت دفنا دو، کچھ عرصہ انہیں لے کر چلاتے رہنا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ مرنے کے بعد لاش کو اور میت کو آپ کو آگے لے کر چلیں، اس پہ کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو بروز محشر کہہ سکوں، اللہ جب تک زندہ تھا تیرے راستے پہ چل رہا تھا، اور جب موت ہو گئی موت کے بعد بھی میری لاش اور میت اور جسد وہ بھی تیرے راستے پہ چل رہی تھی، وہ میت بھی تیرے راستے پہ چل رہی تھی۔
میں یہ کہہ سکوں۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کے ساحل پر جب پہنچے اور وہاں پر ان کو دفنایا گیا تو یورپ پادری کہنے لگا، اس کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا کوئی بڑا معزز انتقال ہو گیا، اس کی قبر یہاں بنی ہے۔ اس یورپی پادری نے کہا کہ اپنے مسلمان کی لاش یہاں سے نکال لو، ورنہ اس کی لاش کو نکال کر ہم جلا کر فضاؤں میں سمندروں میں بہا دیں گے۔ اب مسلمانوں کا امیر لشکر جرار اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ یورپی پادری تیری اتنی ہمت تو کر کے دکھا، پھر یاد رکھنا تمہارے بڑے بڑے پادریوں کی قبریں ہمارے پاس موجود ہیں، پھر ہم ان پادریوں کو قبروں سے نکالیں گے اور جلا کر پوری دنیا پہ سمندروں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں بکھیر کے رکھ دیں گے۔ بس اتنا سا جملہ کہنا تھا، یورپی پادری جو ہے اس کا ہوا خشک ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ صحابی رسول امیر لشکر نے کہا ہم مذاق کرنے والے نہیں ہیں، تم کر کے دکھاؤ۔ پھر ہم نے ایران کے بھی اینٹ سے اینٹ بجائے ہیں، پھر ہم نے کیسر و کسرا کے بھی اینٹ سے اینٹ بجائے ہیں، ہم نے روم کو بھی پارا پارا کیا ہے، پھر آج تمہاری باری ہے کہ پھر تمہیں بھی چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے۔ یہ ایک للکارنا تھا اور ایک کہنا تھا، اور صرف کہنے کے حد تک نہیں تھے، وہ لڑنے والے، آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فتوح البلدان کے اندر کہ روم سے جب مقابلہ تھا، روم اس وقت پاورفل تھا، جس طرح آج ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں، ہے نہیں، وہ امریکہ کو سمجھتے ہیں، ہے نہیں۔ افغانستان سے پٹ کے نکلا ہے، 20 سال تک کیا کچھ نہیں کر دیا اس نے، لیکن ایسا پٹ کے نکلا کہ وہ سر چکانے اور چھپانے کے لیے اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ پاکستان میں تبھی اسی لیے قانون بنوا دیا اور کہا جتنے افغانی باشندے ان کو یہاں سے نکالو، غیر ملکی جتنے ہیں ان کو نکالو۔ یہ تو پیسے میں پڑنے والے ہمارے حکمران زر خرید غلام بنے ہوئے ہیں، انہوں نے فوراً آرڈیننس لیا اور قانون لیا، آئین بنا کے پیش کر دیا۔ کیوں؟ آقا اور مولا امریکہ ناراض ہوگا، اس کو ہمیں ناراض نہیں کرنا، اللہ بھلے ناراض ہو، دیندار لوگ ان کو باہر نکالیں۔ کیا کیا تمہیں؟ سوشل میڈیا پہ چند دنوں سے یہ باتیں پھیل رہی تھی کہ جہاں بھی ڈکیتی ہو رہی ہے، واردات ہو رہے ہیں، ان میں افغانی غیر ملکی لوگ ملوث ہیں۔ یہ باتیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ ان کو نکالنے میں ان کے پاس ایک ثبوت بھی ہو جائے۔ اب آپ نے جن لوگوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے ان میں بہت کم، 100 میں 10 5 مشکل سے جو یہ لوگ ہوں گے، وہ بھی بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے یہاں تک اترنے پر وہ مجبور ہوئے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کہاں کے، یہ سارے پاکستانی ہیں جو واردات کر رہے ہیں اور ماؤں بہنوں کی عزت و عظمتوں کے ساتھ باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہمارے حکمران سیٹوں سے ان کو فرصت نہیں، عیاشیوں سے فرصت نہیں، ملک کو لوٹا اور گھسیٹا جا رہا ہے، وہ اپنے حد تک بڑے مدہوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس کو پتہ ہے امریکہ اور مولا کو، وہ پٹ کے نکلا ہے۔ ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا پاورفل ہے، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو بھی فتح کیا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا اس وقت جو ہے روم بڑا پاورفل بنا ہوا ہے، بالآخر وہاں تک بات نہیں چلائی، صرف پیشن گوئی اور خوشخبری دیے کہ بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ پہ آئے گا، فتح ہو کر آئے گا، مسلمان قابض نہیں ہوں گے۔ بار بار اس جملے کو اسی لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بیت المقدس کو قبضہ کر رہے ہیں، قبضہ نہیں ہے، ہماری ملکیت ہے، بیت اللہ ہماری ملکیت ہے، مسجد نبوی ہماری ملکیت ہے، اور مسجد اقصی ہماری ملکیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرما رہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد برکتیں ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور فرمایا کہ یہ بیت اللہ، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ لی ہے، باقاعدہ حدیث ہے۔ اور ملک شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا، اور دجال نکل کر اور یاجوج ماجوج یہ پوری دنیا کو تہس نہس کرے گا، لیکن 3 مقامات پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک بیت اللہ، دوسرا مدینہ منورہ، اور تیسرا بیت المقدس۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیں اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے کے در پہ ہیں۔ اس وقت اگر سچا اور پکا مسلمان آپ نے دیکھنا ہے تو فلسطین کے مظلوم مسلمان اور توپوں کے گونج میں بھی، راکٹ اور اسلحے کی آوازوں میں بھی وہاں پہ اذان کی آواز دے رہے ہیں، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم وقت ہم بھی تیار رہیں،
یہاں سے ہم حکومت سے اپیل کریں، جتنے نوجوان ہیں جانے کو تیار ہے، ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے، سجا کے رکھو ایٹمی دھماکہ، سجا کے رکھو ایٹمی توپ، سجا کے رکھو خالد میزائل، بڑے نام دیے، ساری چیزیں اور سارے اسلحے، سارے ٹینک اور ٹینک یہ اپنے پاس دھماکے رکھو، مسلمان کو جو جانے والا ہے محاذ پر ان کو عزت کے ساتھ روانہ کرو۔ انشاءاللہ ہم نے جس طرح بیت اللہ کی رکھوالی کی تھی اور مسجد نبوی کی رکھوالی کی تھی، بدر میں جانے والے جو صحابہ تھے انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیت المقدس کی بھی پاسداری اور حفاظت انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ تو کم از کم دعاؤں میں تو یاد رکھیں، المسلم کجسد واحد، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ احترام انسانیت دیکھیں، ایک مسلمان اگر تڑپ جائے مشرق میں تو مغرب والا مسلمان تڑپ جائے، شمال والا مسلمان تڑپ جائے، جنوب والا مسلمان تڑپ جائے۔ ایک طرف اگر مسلمان بے قرار ہو تو دوسرے طرف والا مسلمان بے قرار ہو جائے کہ میرا فلاں بھائی جو ہے وہ مظلومیت کا شکار ہے۔ ہمارے سر پہ درد ہوتا ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پاؤں پہ کانٹا چبھ جائے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ تو اس طرح جسم کی مانند ہے تمام مسلمان، لیکن بدقسمتی ہم آپس میں اختلافات میں لگے، آپس میں انتشارات میں لگے، آپس میں تبصرے میں لگے۔ ظالم خونخوار درندہ اسرائیل جو صدیوں سے مسلمانوں پر یلغار کر رہا ہے، ہیروشیما ناگاساکی پر بمباری کرنے والے یہی لوگ ہیں، یروشلم پر بمباری کرنے والے یہی لوگ ہیں، عیسائیوں اور باقاعدہ برما کے اندر مظلومیت کا مسلمانوں پر یلغار کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ ہر مسلمانوں پر چیچنیا بوسنیا کے مظلوموں مسلمانوں پر یلغار کرنے والے یہی ہیں، اور پیچھے سپورٹ کرنے والے ان کے آقا و مولا امریکہ۔ تو کم از کم ہم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے یاد رکھیں، پورے دن میں ایک وقت بھی کچھ بھی ہو سکے جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں اس تسبیحات کو پڑھ کے ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے اور اسرائیل خونخوار درندہ اور بھیڑیا کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعا اور پکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا